مردے ربیع الاول کا مہینہ آنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ آخر مردوں کو ربیع الاول کے مہینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بات آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ایک عام مسلمان یا مومن کی تو بات آپ چھوڑ دیں، لیکن ربیع الاول کے مہینے سے ایک خاص تعلق کچھ روحوں کا ہے جن کو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب جو تھا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس ابو لہب کے لیے کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی کہ یہ ایسا بدبخت انسان تھا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تینوں بچپن میں وصال پا گئے تو اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انا آتینا کل کوثر نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، فصلی لربک ونحر، تو آپ رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ یعنی جب لوگوں نے کہنا شروع کیا نا کہ اب تو ان کے چراغ جلانے والا کوئی نہیں ہے، اب تو ان کا بیٹا بچہ ہی کوئی نہیں ہے، تینوں بیٹے بچپن میں وصال پا گئے، تو اللہ نے کہا میرے محبوب آپ غم نہ کیجئے، آپ کے کلمے کو تو دنیا کے ایک ایک گھر میں گونجے گا، لیکن جو آپ کا دشمن ہے وہ بے اولاد رہے گا۔ یہی ابو لہب جب چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس وقت یہ مہینہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو ملی، اور صوبیہ نامی ایک جو باندی تھی ابو لہب کی، صوبیہ یا صوبیہ نام تھا اس باندی کا، اور اس نے آ کر خبر دی کہ اے ابو لہب، تیرے گھر میں ایک تیرے بھتیجے پیدا ہوئے ہیں، اور جو تیرے بھائی ہیں حضرت عبداللہ، ان کے یہاں صاحبزادہ ایک پیدا ہوا ہے، اور حضرت آمنہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب بہت خوش ہوا کہ یہ باتیں دشمنی تو بعد میں ہوئی نا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی، جب لوگ دشمن ہوئے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بڑا صادق امین کہا کرتے تھے، دشمن سمجھنے کے بعد بھی آپ کے پاس اپنی امانتوں کو رکھوایا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ ابو لہب نے خبر سنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، تو جس باندی نے خبر آ کر بتائی تھی کہ تمہارے یہاں تمہارا بھتیجا، تمہارے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب خوش ہوا، اور خوش ہو کر ایک انگلی اٹھائی، اور انگلی اٹھا کر اس اپنی باندی کو آزاد کر دیا کہ جا تو آج سے آزاد ہے۔ تو ابو لہب نے اس انگلی کو اس سے آزاد کر دیا۔ خیر پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور بہت ساری چینجز اور بہت ساری تبدیلیاں لوگوں نے دیکھیں۔ پھر 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی، آپ نے اعلان نبوت کیا۔ خیر جب ابو لہب دشمن ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاٹ کرنا شروع کر دی، بہرحال جب یہ مر گیا ابو لہب، تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور اس سے پوچھا کہ ابو لہب بتا تیرے ساتھ قبر کے اندر کیا معاملہ ہوا، کیونکہ تو قبر کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ دیکھو صرف مسلم کو ہی قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، بلکہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر عیسائی اور بہت سارے مذہب والے اپنی باڈی کو قبر کے اندر یعنی کہ زمین کے اندر دبا دیا کرتے ہیں۔ تو ابو لہب کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے ابو لہب یہ بتا کہ تیرے ساتھ قبر کے اندر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، جس گڑھے کے اندر تجھے ڈال کے توپ دیا گیا تھا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ میرا ہر دن، ہر رات، ہر پل میں آگ کی جو تپش ہے اس کو برداشت کرتا ہوں۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو مومنین کے لیے تو باغ ہے، اور جو گناہگار ہیں، فاسق فاجر لعین ہیں، ان کے لیے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو جو جہنم کی جو تپش ہے وہ گناہگار بندہ قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو ابو لہب نے کہا کہ میں اس آگ میں جل رہا ہوں، لیکن ہر سوموار کو، ہر پیر کو، ایک تاریخ میں آتا ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یعنی کہ ایک سال میں ایک مرتبہ، لیکن زیادہ معتبر یہ ہے کہ ہر پیر کو، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوئی وہ پیر کے دن ہوئی، پیر کے دن یعنی سوموار کے دن ہوئی،
تو پیر کے دن ہی اس نے انگلی سے آزاد کیا تھا اپنی باندی کو، خوشی میں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو آ کر سنائی۔ تو ابو لہب نے کہا کہ مجھے ہر وقت آگ میں رہنا پڑتا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، تو میری اس انگلی سے، جس انگلی کو اٹھا کر میں نے جس انگلی سے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے جسے پی کر میں اپنی آگ کو بجھا لیا کرتا ہوں، میری آگ میں کمی ہو جاتی ہے، اور میں اس آگ میں جلنے سے، اس تپش میں میری کمی ہو جاتی ہے، ورنہ وہ دن گزرتا ہے اس کے بعد پھر میں پوری طرح سے آگ میں جلنے لگتا ہوں۔ لیکن ہر پیر کو میری اس انگلی پر یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ میرے ساتھ معاملہ کیا کہ اس انگلی سے، جس انگلی سے میں نے خوشی میں، نبی کی آمد کی خوشی میں میں نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، اس سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، اور جس کو میں پی کر تھوڑا سا سکون میں آ جاتا ہوں۔ تو جب کوئی بندہ، آپ سوچ کر دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی دلی خوشی منائے گا، اور یہ خوشی کے ساتھ ساتھ نبی کے دین کو بھی مانے گا، یعنی کہ اس نے وہ خوش پیدائش کے وقت تو ہوا تھا لیکن نبی کی بات ایک بھی نہیں مانی، تو اگر وہ بات بھی مان لیتا تو کیا حال ہوتا ہے کہ خوشی کا اظہار کرنے پر تو اتنا بڑا اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے کہ اس کی ہر پیر کو اس کی انگلی سے عذاب میں تخفیف کر دی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم نبی کے کلمہ پڑھنے، نبی کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ، ہم نبی کی آمد کی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اپنا لیں، نبی کی بات کو بھی مان لیں، تو پھر خدا کی قسم ہمیں ایک ذرہ، ہمیں نہ قبر میں عذاب ہوگا، نہ ہمیں آخرت میں ہوگا، اور نہ ہم جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو وہ لوگ جو واقعی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خوش ہوئے کہ بھئی ہمارے پاس قرآن آیا، ہمارے پاس ہمیں دین ملا، نبی آئے تو اسلام ملا، نبی آئے تو زندگی جینے کا سلیقہ ملا، اور پھر وہ اس پر عمل کرتے رہے زندگی میں، تو پھر جب بھی اگر وہ ان کو اس بات میں، نبی کے عشق میں، ان کے دلوں کے اندر ربیع الاول کا مہینہ آنے سے خوشی ہوتی ہوگی، تو ان کو قبر کے اندر ضرور اس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہوگا کہ یہ مہینہ نبی کی آمد والا ہے، اور اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس نبی کی زندگی کو فالو کر کے تم آئے، اور آج تمہارے لیے قبر کا جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ تو اصل مقصد ہے کہ نبی کی زندگی پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عشق کو اپنے دلوں کے اندر پیوست کریں، اور زندگی کا ہر لمحہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، نبی کے طریقے کے خلاف ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔